روایت وہ یہ کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف دو باتیں ارشاد فرمائی، دو سوالات کیے۔ اب اگر ان سوالات کو دیکھا جائے ایک جامع مفہوم لیتا ہے اپنے اندر، اور اس نے انتہائی زبردست قسم کے سوال فرمائے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ سوال یہ کی اس نے، اے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اکمل، ایمان والوں میں سے کامل مومن کون سے ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں جس کی وجہ سے ایمان ان کا کامل بن جاتا ہے اور وہ صف میں شامل ہو جاتے ہیں کامل مومن میں۔ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، وہ ہیں ایمان والوں میں سے سب سے بہترین اخلاق کے وہ حامل ہوں، بہترین اخلاق کے وہ حامل ہوں، اس کو اپنانے والے ہوں۔ فرمایا یہ سب سے ایمان والوں میں سے کامل انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہ کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، ہم یہ مفہوم لیے ہوا ہے اپنے ذہنوں میں، تصور میں، کہ اخلاق اس کو کہتے ہیں کسی کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملے اور خوشامد کے ساتھ ملے، خوشامد کے ساتھ اس کی تعریف کرے، دل میں اگرچہ نفرت ہو۔ یہی ایک مفہوم ہم نے اپنایا ہوا ہوتا ہے، اسی پر ہم کہتے ہیں یہ بڑا با اخلاق انسان ہے، اسی پر ہم کسوٹی بنائی ہوئی کہ یہ با اخلاق انسان نہیں ہے۔ حالانکہ اخلاق کی تعریف خود محدثین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں جس کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، دوسری صدی کے بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تیسری صدی کے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا معنی کیا ہے، تین باتیں ارشاد فرمائی اس نے۔ فرمایا پہلی چیز ذکر فرمائی، بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی۔ فرمایا ان تین چیزوں کا نام حسن خلق ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ پہلی چیز فرمائے بسط الوجہ، جب ایمان والے کے اندر یہ بات آ جائے، کسی انسان سے ہو، اس کی ملاقات ہو جائے، اچھا خندہ پیشانی سے پیش آئے، خواہ وہ مؤمن ہو یا کافر ہو، خواہ وہ اپنا ہو یا دوست ہو، اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، ہر ایک کے ساتھ بسط الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ملاقات ہو جائے۔ فرمایا یہ پہلے کم درجہ ہے اس اخلاق کا۔ دوسری چیز فرمایا بذل المعروف، سخاوت کرنے والا ہو، بخشش کرنے والا ہو۔ یعنی کیا معنی کہ انسان کے پاس صلاحیت ہے وہ دوسرے کو نفع دینے والا ہو، انسان کے پاس وقت ہے، اوقات ہے، دوسرے شخص کو وقت دینے والا ہو۔ اسی طرح علم رکھنے والا ہو، دوسرے انسان کو علم بانٹنے والا ہو۔ فرمایا یہ بھی اخلاق کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری چیز فرمایا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے، وکف الاذی، انسانی اعضاء سے دوسرے کو تکلیف دینے سے وہ بچ جائے، انسانی رضا سائے، خواہ وہ دشمن ہو یا آپ کا وہ دوست ہو، آپ کے ساتھ گھر میں رہنے والا ہو، پڑوس میں رہنے والا ہو۔ فرمایا جب یہ تینیں باتیں جس شخص کے اندر پائی جائے تو وہ فرماتے ہیں وہ با اخلاق انسان ہے، وہ با اخلاق ہے۔ شریعت نے یہ اس کی تعریف فرمائی۔ کون سی چیز؟ کہ انسان سے ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ دل میں نفرت رکھنے والا اور اس کو مسکرا کر ملے، بلکہ نہیں، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی اس کے ساتھ درستگی کے ساتھ وہ ملے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ نفع رسانی والا ہو، اور یہ نہیں کہ اس کو ہر وقت تکلیف پہنچانے والا ہو۔ اور تیسری چیز کہ اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ فرمائی یہ تینوں کے تینوں باتیں یہ با اخلاق ہے، یہ اخلاق اس نے اپنا لیا ہے۔ اور یہ اخلاق کی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، قرآن کریم نے ایمان کے بعد اگر عمل صالح کو ذکر فرمایا ہے تو خصوصاً تعلیم دی ایمان والوں کو، انسانیت کو اس بات کی درس دی کہ انسان کو اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔